اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں دنیا کے اندر بھی مبعوث فرمایا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مقام صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز ظہر ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی کام سے اللہ کے رسول نے باہر بھیج دیا، اور اس کے بعد جب تک حضرت علی مولا علی کریم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے واپس، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر بھی ادا کر لی، اور اس کے بعد حضرت علی کے ران مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اور ادھر سورج غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑی پریشانی میں ہے کہ اگر میں نماز عصر ادا نہ کروں تو نماز قضا ہو جائے گی، اور ادھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت یعنی آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ تو آپ نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز قضا ہونے دو، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں استراحت میں فرق نہ پڑنے پائے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے والا تھا بالکل، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور کہا، اے علی کس طریقے سے تم غمگین ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہ یا رسول اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ تو سورج غروب بالکل ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشتے مبارک سے اشارہ کیا سورج کو، تو سورج اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں جتنا وقت عصر کا ہوتا ہے۔ تو کہا، اے علی اب نماز ادا کر لو۔ اللہ غنی، کیا شان ہے میرے آقا سرور دو عالم، نور مجسم، شفیع اعظم، ہادی عالم، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ڈوبا ہوا سورج کو واپس کر دیا، اور حضرت علی سے کہا اب تم اپنی عصر کی نماز ادا کر لو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دی کہ تم مقام قباء پہ اکٹھے ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے وہاں جا کر اجتماع کیا، اکٹھے ہوئے، اور یہ سوچا کہ آج محمد کس چیز کی دعوت کریں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کہا کہ اے لوگو، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو لوگوں نے کہا کہ اسی لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو ایک شخص بولے ان میں سے کہ اگر آپ خدا کے رسول ہو تو یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں مناظرہ کرانے کے لیے ایک عالم کو بلوایا تھا، لہٰذا وہ عالم بڑا سمجھدار تھا، اس کے پاس کافی علم تھا۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں لے آئیں گے، لیکن میرے آقا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جیسے چاند کے 2 انگلی کو اشارہ کیا تو ایک چاند کا ٹکڑا مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی جادو ہے، 2 ٹکڑے چمک تو رہے ہیں لیکن یہ کوئی جادو سحر ہے۔ اللہ غنی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی اپاہج ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پکڑ سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے۔ اگر میں گھر جا کر دیکھوں گا میری بیٹی اگر صحیح سالم ہو گئی ہو جائے اور اس نے بھی گواہی دی تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ وہ عالم صاحب، سب لوگ تو اپنے گھر پہ گئے، لیکن وہ عالم صاحب جب اپنے مکان پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ لڑکی جو قطعی ہی ہل ڈل بھی نہیں سکتی تھی، دیکھا تو دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان السلام علیکم۔ تو تعجب ہو گئے، بولے بے شک خدا کے رسول ہیں، وہ جتنے بھی وہاں اکٹھے سب جاہل کے جاہل ہی ہیں، لہٰذا اس نے بیٹا یہ کیسا ہوا؟
کہا کہ ابھی چند ٹائم ہوا، تھوڑا سا ٹائم ہوا، لہٰذا ایک دم میرے بدن میں جان آئی اور میں آ کر یہاں دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ ہاں بابا جان، ایک چیز اور دیکھی میں نے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ فوراً میں پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی طاقت، میرا آقا کا جلوہ چاند میں بھی ہے، میرے آقا کا جلوہ سورج پہ بھی ہے، سب میں ادھیکار اور سب میں قبضہ میرے آقا کا ہے، جس کو چاہیں ویسا کر دیں۔ اے ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ہم مسلمان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مشکل ہو تو پیارے نبی کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ پہ دھیان لگاؤ، اور جب زیادہ مشکلات کا سامنا ہو ملت اسلامیہ تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، اللہ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ یا قرآن کریم پڑھے ہو تو اس کی تلاوت کرنے لگو، کیسی مشکل ہو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور تمہارے دل و دماغ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت فرمائے، سب کو نمازی حاجی بنا دے، ہر پریشانی سے دور فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، شہنشاہ دو عالم صدقے میں، تمام دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان حال ہیں اور جو تمام جنگوں میں گھرے ہوئے ہیں، فلسطین کے ہیں، غزہ کے ہیں، یا جہاں جہاں کے ہیں، اور وہ اسلام کے نام پہ قربان ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ اور ہمارے جتنے بھی دنیا کے اندر تمام اہل سنت والجماعت جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں مرحوم مرحومہ، اللہ ان سب کی بخششیں فرما دے پروردگار عالم۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسلم جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے۔ اللہ ہر مومن کو اپنا محتاج رکھے، کسی دنیا دار کا محتاج نہ رکھے، اپنے آگے ہاتھ پھیلوائے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہ پھیلوائے۔ اے مسلمانوں، اے بھائیوں، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگ رہا ہے، یہ دین کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ خوب آگے شیئر بھی کریں، خوب آگے بڑھاتے جائیں، لائک بھی کریں، اور جو نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں۔ وہ اللہ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ صرف آپ کی ایک انگلی کا اشارہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔